آصف زرداری پر سنگین الزامات کے کیس میں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر دوبارہ عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ جسمانی ریمانڈ پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ عدالتی حکم پر شیخ رشید کی ہتھکڑیاں بھی کھول دی گئی ہیں۔ عدالت نے استفسار کیا کہ بتائیں 2 دن میں کیا کیا ہے۔ تفتیشی افسر نے بتایا کہ وائس میچنگ ٹیسٹ کروا لیا گیا ہے، ابھی فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ کروانا باقی ہے۔ دوران سماعت شیخ رشید نے عدالت سے رینجرز کی سیکیورٹی فراہم کرنے کی استدعا کر دی۔ بولے مجھے اسپتال بھیجا جائے، میرے پیروں اور ہاتھوں پر خون ہے، میں ان سے بھیک نہیں مانگوں گا، بس میری پٹیاں کرا دی جائیں۔ 3 سے 6 بجے تک میرے ہاتھ پاؤں اور آنکھیں باندھی رکھی۔ وکیل شیخ رشید نے موقف اپنایا کہ شیخ رشید کی عمر 73 سال ہے۔ خرم ملک نے ہمیں جوائن کیا۔ خرم بتائیے گا، 2 روزہ جسمانی ریمانڈ تھا، مکمل ہو گیا، آج پیشی ہوئی، کیا ہوا؟ جی بالکل ایسے ہی کہ 2 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پہ شیخ رشید کو جوڈیشل مجسٹریٹ عمر شبیر کی عدالت میں پیش کیا گیا اور وکلا کے دلائل کے بعد کہ مزید ان کو ریمانڈ دیا جائے یا نہ دیا جائے، اس بات پہ فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ تاہم شیخ رشید کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر جو یہاں پہ بحث ہوئی، اس وقت آپ کو بتاؤں کہ پہلے تو شیخ رشید نے خود عدالت میں کہا کہ مجھے اسپتال بھیجا جائے کیونکہ میرے پیروں اور ہاتھوں پر زخم ہے اور خون بھی ان سے رس رہا ہے، جبکہ شیخ رشید نے یہ بھی کہا کہ میں ان سے بھیک نہیں مانگوں گا، بس میری پٹیاں کرا دیجیے، مجھے کرسیوں سے باندھ کر رکھا گیا اور جھوٹ بولنے والے پر لعنت بھیجتا ہوں۔ 3 سے 6 بجے تک میرے ہاتھ پاؤں اور آنکھیں باندھی رکھی گئی ہیں، مجھے رینجرز کی سیکورٹی چاہیے۔ عدالتی حکم پر شیخ رشید کی ہتھکڑیاں کھولی گئی، جبکہ عدالت نے تفتیشی سے استفسار کیا کہ بتائیں 2 دن میں آپ نے کیا کیا ہے، جس پر تفتیشی نے عدالت نے بتایا کہ وائس میچنگ ٹیسٹ کروا لیا گیا ہے، جبکہ وائس میچنگ ٹیسٹ کا پروسیس بڑا لمبا ہوتا ہے، کیمرہ سے ٹرانسفر بھی نکلوانا ہوتا ہے، تاہم ابھی فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ کروانا باقی ہے۔ جبکہ وکیل شیخ رشید احمد نے کہا کہ شیخ رشید کی عمر 73 سال ہے اور ان پر تشدد کیا گیا ہے۔ ایس ایچ او کو کس نے حکم دیا تھا کہ شیخ رشید پر تشدد کیا جائے؟ قانون کے مطابق سوال پوچھے لیکن قانون تشدد کی اجازت نہیں دیتا۔ عمران خان نے کہا ہے کہ میرے پاس شواہد ہے، عمران خان کے بیان پر مقدمہ درج ہو سکتا ہے، جس شخص نے یہ بیان دیا ہے اس کے پاس شواہد موجود ہے اور اس کو قانونی نوٹس بھیجا جا رہا ہے۔ جب شیخ رشید کے وکیل نے بھی کہا کہ شیخ رشید کے بنیادی حقوق طلب کیے جا رہے ہیں، مقدمہ کے مطابق جو سیکشن لگائی گئی ہیں وہ بنتی ہی نہیں ہے۔ وکیل سردار عبدالرزاق نے بھی یہاں پہ عدالت میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ پولیس کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ تفتیش کے لیے دیا گیا تھا، لیکن پولیس نے تاکید کیا ہے کہ رشید کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے مزید جسمانی ریمانڈ مانگا جا رہا ہے، جبکہ شیخ رشید نے بیان دیا کہ عمران خان کے پاس قتل کرنے کے خرم، یہ دلائل تو آپ نے بتایا جو وکیلوں کے دلائل تھے، جب شیخ رشید کو پیش کیا گیا تو انہوں نے بھی اپنا بیان قلم بند کرایا تھا، ان کے بیان میں ان کا کیا کہنا تھا؟ جی شیخ رشید کو بیان میں کہا ہے، ان کا یہی کہنا تھا کہ میرے ساتھ جو ہے یہ شدید تشدد کیا جا رہا ہے، مجھے یہاں پہ کرسی پہ باندھ کے رکھا گیا، پٹیاں بھی باندھی گئی، سوالات کرنے کے لیے وہ سوالات کام جو ہے میرے ساتھ انتہائی جاتی کا نشانہ مجھے بنایا جا رہا ہے۔ جبکہ شیخ رشید کے وکیل نے اپنے دلائل کا آغاز کیا اور انہوں نے عدالت میں بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پولیس کے نوٹس کو معطل کیا ہے، تو یہ عدالت کی درخواست بھی ہم نے دائر کر دی۔ عدالت نے فریقین کو نوٹس بھی جاری کر دیے جو سوموار کے لیے اس کیس کو فکس بھی کر دیے تھے، اور جب معاملہ ہائی کورٹ میں ہے تو ریمانڈ دیا جا سکتا ہے۔ شیخ رشید کے کی پامالی کی جا رہی ہے، مقدمہ کے مطابق جو دفعات لگنی چاہیے تھی وہ دفعات نہیں لگائی گئی، جبکہ راولپنڈی کے تھانہ سعد آباد میں بھی ایک درخواست دے دی گئی ہے، بلوچستان میں بھی ایف آئی آر درج ہو چکی ہے، سیاسی بنیادوں پر مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ جبکہ وکیل نے یہ بھی کہا کہ جب شیخ رشید اپنے بیان پر قائم ہے تو فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، جبکہ جسمانی ریمانڈ پر مزید دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کیس بھی کو ڈسچارج کیا ہے اور جیسے شیخ رشید کے وکیل نے استدعا کی ہے کے خلاف مقدمے میں لگائی گئی 3 دفعات کی مخالفت کر دی، اور اس حوالے سے وکیل نے مقدمے میں 3 دفعات ہے بھی عدالت میں انہوں نے دے دی ہے۔ وکیل نے عدالت میں یہ کہا کہ ملک میں ظلم کی عدالت نے شیخ رشید سے انسانی حقوق کو محفوظ کرنے سے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ کے حوالے سے جبکہ شیخ رشید کی تفتیش کی گئی ہے۔ شیخ رشید عمران خان کی نیلی کا آپ کدھر جائیں گے؟ نے بھی عدالت میں کہا میرا ٹویٹر اکاؤنٹ جو محنت کرتا تھا
आखिर वो दुनिया पानी से कूच कर चुका है। ठीक। खुर्रम, दौरान समात आपने बताया शेख रशीद ने अदालत से रेंजर्स की सिक्योरिटी फराहम करने की इस्तदा भी की थी, क्योंकि इससे कबल भी उन्होंने कहा था मेरी जान को खतरा है। तो इस पॉइंट पर अदालत ने क्या अहकाम जारी किए? नायल हो गया तो सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, और मेरे से केस के मुतालिक कोई तारीख को इलेक्शन होने वाले हैं, इसमें पेपर टेस्ट करवाए देंगे। जबकि शेख रशीद ने ये भी कहा कि कोई पता नहीं, मुझे कराची जाए तो मेरे साथ ही साथ रहिएगा। आगे इस वक्त अपने नाज़रीन को बताएं कि शेख रशीद को पीपल्स पार्टी के खिलाफ बोलना महंगा पड़ गया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद के खिलाफ बलोचिस्तान के शहर हब के सदर थाना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इससे पहले कराची और मरी में भी उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल करने पर शेख रशीद जेर अताब आ गए। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग के खिलाफ कोयटा के शहर हब में भी मुकदमा दर्ज हो गया है।